بسم اللہ الرحمن الرحیم بنام خداوند بخشندہ مہربان۔ سلام شاگردان عزیز، آج ہم لیکچر نمبر 18 کے اندر اپنی فارسی سیکنڈ ایئر کلاس کا سبق نمبر 9 اس کی مشق یعنی تمرین حل کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ تمرین مشق جو ہے آپ کے سامنے ہے، جیسا کہ سوال موجود ہے، بہترین ہنر ہا چیز کے ہنروں میں سے سب سے بہترین کیا ہے؟ دوست نیک چه اہمیتی دارد؟ نیک دوست کی کیا اہمیت ہے؟ چرا باید از دوست طامع دور باش، کہ لالچی دوست سے کیوں دور رہنا چاہیے؟ چرا نویسندے نام خویش را در دائره گذشتگان می جاود، کہ مصنف اپنا نام گزرے لوگوں کی فہرست میں یا ان کے دائرے میں کیوں پا رہا ہے؟ چرا جوانان دانش خویش را برتر می دانند، اور نوجوان اپنے علم کو برتر کیوں سمجھتے ہیں؟ سبق میں استعمال ہونے والے افعال امر و نہی الگ الگ لکھیے۔ سوال نمبر 7 ہے، واحد سے جمع اور جمع سے واحد بنائیے۔ پسر، سخن، مردمان، دوستان، پیر، گزشتگان، جویندگان۔ سوال نمبر 8 ہے، مندرجہ ذیل افعال کے مصادر اور ان کے معنی لکھیے۔ اور یہ تھی ہماری اصل میں تمرین کو حل کرنے کی طرف جاتے ہیں انشاءاللہ۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، پرسش کا حل وہی جو سوالات ٹیکسٹ بک کے اندر تھے، ان میں پہلا سوال ہے بہترین از ہنر ہا چیست، یا بہترین ہنر ہا چیست، یعنی ہنروں میں سب سے بہترین یا سب سے بہتر یا بہترین کون سا ہے؟ تو جواب آپ کو بارہا بتا چکا ہوں کہ آپ فائنل ایگزام کے اندر اردو یا فارسی دونوں میں لکھ سکتے ہیں۔ صرف ایک چیز ہے کہ سوال اگر فارسی میں آ جاتا ہے تو اس کی لائن پڑھ کے اس کا مطلب سمجھنا آتا ہو، یعنی آپ کو معلوم ہو کہ پوچھنے والے نے سوال کے اندر کیا پوچھا ہے۔ تو بہترین ہنر جس میں مصنف نے جسے کہا تھا وہ بات کرنا ہے، بہترین از ہنر ہا سخن گفتن است۔ اور سوال نمبر 2 ہے، دوست نیک چه اہمیتی دارد، کہ نیک دوست کی کیا اہمیت ہے؟ تو مصنف نے کہا تھا کہ گنجی بزرگ است، یعنی نیک دوست ایک بہت بڑا خزانہ ہے، دوست نیک گنجی۔ سوال نمبر 3 کی جانب چلتے ہیں کہ چرا باید از دوست طامع دور باشیم، چرا یعنی کیوں، باید چاہیے، از دوست طامع، از کا معنی سے، دوست کا معنی دوستی ہوتا ہے، طامع یعنی لالچی، دور باشیم کہ ہم دور رہیں، کہ ہمیں لالچی دوست سے کیوں دور رہنا چاہیے؟ تو مصنف نے سبق کے اندر اگر آپ نے دھیان سے اسے پڑھا ہے تو یہ کہا تھا کہ جو لالچی دوست ہے اس کی دوستی مطلب کی ہے، لالچ کی ہے، حقیقی نہیں ہے۔ چون دوست طامع دوست حقیقی نیز اور برای طمع دوستی می کند۔ سوال نمبر 4 ہے، چرا نویسندے نام خویش را در دائرہ گذشتگان می جاود، کہ مصنف اپنا نام مرے ہوئے لوگوں کے دائرے میں کیوں پاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ بوڑھا ہو چکا تھا اور کمزوری جو ہے اس پر غالب آ چکی تھی، اس لیے وہ اپنا نام جو ہے وہ مرے لوگوں کے دائرے میں پا رہا تھا۔ نویسندے نام خویش را بے این دلیل در دائرہ گذشتگان می یابد، کہ ضعیفی و پیری برو چیرے شده است۔ سوال نمبر 5 ہے، چرا جوانان دانش خویش را برتر می دانند، کہ جوان اپنے علم کو برتر کیوں جانتے ہیں؟ تو جواب ہے غفلت کی وجہ سے، جوانان بے علت غفلت دانش خویش را برتر می دانند۔ یہاں تک تھا سوال نمبر 5۔ اس کے بعد ہے تمرین کا حل۔ تمرین میں جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ سبق میں استعمال ہونے والے امر اور نہیں الگ الگ لکھیے۔ اچھا، امر، فعل امر اسے کہتے ہیں کہ جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا گیا ہو، اور فعل نہیں اسے کہتے ہیں کہ جس میں کسی کام سے منع کیا گیا ہو۔ فعل نہیں کی آسان ترین پہچان جو ہے وہ یہ ہے کہ فعل کے شروع میں عام طور پہ نون یا میم لگا ہوتا ہے جو نہ کا معنی دے رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہاں سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فعل جو ہے وہ فعل نہیں ہے۔ افعال امر، اب دیکھیں کہ 4 افعال ایسے استعمال ہوئے ہیں سبق میں، جیسے تھا جود کن،
کوشش کرو، پرہیز کن پرہیز کرو، بے گریز دوری اختیار کرو، دور باش دور رہو، اور افعال نہیں یعنی مگوئی مت کہو، پند مت دے ان نصیحت نہ کر، دریغ مدار دریغ نہ کرو، غرہ مباش مغرور نہ ہو، پندار مت خیال کرو، کن مت کرو، بند مت باندھو، مشغول مباش مشغول نہ رہو۔ تو یہ ہمارے افعال نہیں تھے۔ سوال نمبر 2 کی جانب آتے ہیں کہ واحد سے جمع اور جمع سے واحد بنائیے۔ اچھا، ایک چیز میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا کہ ہر وہ لفظ کہ جس کے آخر میں الف نون لگا ہے یا ہا لگا ہوا ہے تو فوری آپ سمجھ جائیں کہ وہ جمع ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ نیچے آنے والے جو الفاظ ہیں سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ ان میں سے جمع کون کون سے ہیں، جو باقی رہ جائیں گے تو وہ واحد ہو جائیں گے۔ تو واحد کو الگ کرنا ہے، جمع کو الگ کرنا ہے، پھر آپ واحد کی جمع بنائیں گے اور جو جمع ہے ان کا واحد بنائیں گے۔ جیسے دیکھیں پہلا لفظ ہے پسر، اس کے بعد ہے سخن۔ اچھا، دونوں لفظوں کے ساتھ نہ تو الف نون لگا ہے نہ ہا لگا ہے، لہذا یہ دونوں واحد ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں ہے مردمان، الف نون لگا ہوا ہے، دوستان کے ساتھ بھی الف نون لگا ہے، یہ دونوں جمع ہیں۔ اور اس کے بعد ہے پیر، اس کے ساتھ نہ تو ہا لگا ہے نہ الف نون، لہذا یہ واحد ہے۔ گزشتگان الف نون لگا ہے، یہ جمع ہے۔ جویندگان الف نون لگا ہوا ہے، یہ جمع ہے۔ اچھا، اب واحد کی جمع اگر بنانی ہے تو آسان طریقہ کار یہ کہ ہا لگا دے تو جمع بن جاتی ہے، یا پھر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اگر وہ جاندار ہیں تو الف نون کے ساتھ جمع بن سکتی ہے۔ جیسے پسر لڑکا جاندار ہے، لہذا اس کی جمع الف نون کے ساتھ بن سکتی ہے، تو جمع بن جائے گی پسران۔ اور سخن بات، چونکہ جان والا بندہ ہی بات کرتا ہے تو اس لیے اس کو بھی اسی کیٹیگری کے اندر گنا گیا ہے، تو اس کی جمع بھی آپ الف نون کے ساتھ بنا سکتے ہیں، سخنان یعنی باتیں۔ اب آ گیا مردمان اور دوستان۔ اچھا، یہاں پر یہ ہے کہ دونوں کے آخر میں الف نون لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ الف نون ہٹا دیں تو یہ جمع بن جائے گا، سوائے اس کے کہ اگر الف نون سے پہلے گاف آ رہا ہے، چونکہ اگر الف نون سے پہلے گاف آ رہا ہے تو آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو پھر ہے میں بدلنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں مردمان یعنی الف نون سے پہلے گاف نہیں ہے، چونکہ لہذا آپ ہٹا دیں تو مردم اور دوست یہ اس کے واحد بن جاتے ہیں، تو آسان ہے۔ کہ پیر، تو اس کے ساتھ الف نون لگا دیا، بوڑھا جاندار ہے چونکہ تو پیران بوڑھے جمع بن جائے گا۔ آخری جو دو لفظ ہیں گزشتگان اور جویندگان، ان کے آخر میں الف نون اگر ہٹا دیں تو پیچھے آخری لفظ جو بچتا ہے وہ گاف ہے، تو گاف کو آپ ہے میں بدل دیں گے، گول ہے جسے کہتے ہیں۔ تو گزشتگان کی واحد جو ہے وہ گزشتہ ہے اور جویندگان کی واحد جویندہ ہے، ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 3 کی جانب آتے ہیں کہ مندرجہ ذیل افعال کے مصادر اور ان کے معنی لکھیے۔ اب یہ افعال ہیں، آپ لائن میں لکھ لیں، یعنی 3 وہی ہیڈنگز بنائیں گے، افعال، مصادر، معنی، ٹھیک ہے؟ افعال کے نیچے سارے یہ لکھ لیں: دارد، پرسند، ماپندار، مبند، یافتم۔ اب آگے لکھنے ہیں ان کے مصادر آپ نے۔ تو دارد کا مصدر جو ہے وہ داشتن ہے، اور یہ میں نے آپ کو بتایا کہ مصدر کی علامت یہ ہوتی ہے کہ کسی لفظ کے آخر میں اگر تن یا دن لگا ہوا ہے تو وہ مصدر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دارد جو ہے فعل، اس کا مصدر داشتن ہے، معنی اس کا ہے اپنے پاس رکھنا۔ اور پرسند کا مصدر پرسیدن ہے، اس کا معنی ہے پوچھنا۔ ماپندار، میم تو نفی کے لیے، لہذا اگر ہٹا دیں تو پیچھے بنتا ہے پندار۔ پندار کا لفظ جو ہے اس کا مصدر پنداشتن ہے، اس کا معنی ہے گمان کرنا، سوچنا۔ مبند، یہاں پہ بھی میم چونکہ نفی کے لیے لگا ہے تو اصل لفظ بند ہے، بند بستن سے ہے، بستن اس کا مصدر ہے، اس کا معنی ہے بند کرنا، باندھنا۔ یافتم،
تو یہ یافت یعنی یافتن سے ہے، مصدر اس کا یافتن ہے جس کا معنی ہے پانا. ٹھیک ہے، تو ان الفاظ کو جو کہ افعال ہیں یہاں پر فعل ہیں، آپ ان کے مصادر اور معنی اچھی طرح سے یاد کریں گے. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ پیپر میں عام طور پر یہ 2 نمبر کا سوال آتا ہے اس طرح کے جو شارٹ کویسچنز ہیں ان. اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے معروضی حصے کی طرف، جو کہ معروضی سوالات ہیں، ہماری تمرین کا آخری حصہ ہیں، جن کو ہم ایم سی کیوز، کثیر الانتخاباتی سوالات، ملٹیپل چوائس کویسچنز کہتے ہیں. ہر سوال کے 4 ممکنہ جوابات دیے گئے ہیں. درست جواب جو ہے اس کا دائرہ آپ نے ایگزام میں فل کرنا ہوتا ہے. تو سوال نمبر 1 ہے عنصر المعالی کیکاؤس، جو کہ سبق کا مصنف تھا. نام سبق کا ایران کے کس خاندان میں پیدا ہوئے؟ تو یہ ہم وہاں جب اس پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے عنصر المعالی کیکاؤس کا تعارف پڑھا تھا تو وہاں پہ یہ ہم پڑھ چکے ہیں. اس کا جواب ہے جیم جز، زیاری خاندان سے تعلق تھا. اچھا، زیاری یا آل زیار بھی یہ آ سکتا ہے اس جگہ پر. اور سوال نمبر 2 ہے 1026 عیسوی کس ایرانی نثر نگار کا سال پیدائش ہے؟ تو سبق کے حوالے سے تو پوری ہے، جواب آسان ہے، بے جز ہے عنصر المعالی کیکاؤس. اور پیپر کے حوالے سے آپ کو بالآخر یہ پوری توجہ سے، پورے دھیان کے ساتھ اسے اچھی طرح سے یاد کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، سوال نمبر 3 ہے نصیحت نامہ کس فارسی نثر نگار کی تصنیف ہے؟ تو یہ بھی جواب ہے دال جز عنصر المعالی کیکاؤس. اچھا، یہاں نصیحت نامہ بھی آ سکتا ہے سیم لفظ، اور نصیحت نامہ کی جگہ پہ کابوس نامہ بھی آ سکتا ہے. دونوں نام جو ایک ہی کتاب کے ہیں، اصل نام نصیحت نامہ ہے، مشہور یہ کابوس نامہ کے ساتھ ہے، اور نثر کی کتاب ہے، نظم کی نہیں ہے، اور اسے لکھا ہے دال جز یعنی عنصر المعالی کیکاؤس. اب آتے ہیں سوال نمبر 4 کی جانب کہ کابوس نامہ کا اصل نام کیا ہے؟ تو یہ ہم پچھلے سوال میں پڑھ چکے ہیں، الف جز اس کا جواب ہے نصیحت نامہ. اور سوال نمبر 5، عنصر المعالی کیکاؤس نے کابوس نامہ تحریر کی، کس کے لیے تحریر کی تھی؟ تو جواب ہے بے جز بیٹے کے لیے. اچھا، یہاں پر اور بھی ایک سوال بن سکتا ہے کہ عنصر المعالی کے اس بیٹے کا نام کیا تھا؟ تو جواب بن سکتا ہے گیلان شاہ. یہ بھی ایک سوال بن سکتا ہے کہ کابوس نامہ کتنے ابواب پر مشتمل ہے، یعنی اس کے چیپٹر کتنے ہیں؟ تو یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، 40 چیپٹر ہیں، تو 40 اس کا جواب بنے گا. لہذا آپ انشاءاللہ اس سبق کو اچھی طرح سے یاد کریں گے. مشق میں جو ہم نے جو مشکل چیزیں جیسے تھا کہ افعال امر نہیں کو الگ کرنا ہے، یا واحد کے جمع اور جمع کے واحد لکھنے ہیں، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو اس طرح کے سوالات ہیں، یا خاص طور پہ وہ جو سوال آیا تھا کہ آپ ان کچھ افعال دیے کہ ان کے مصادر لکھیں، معنی لکھیں، تو یہ آپ کوشش کریں گے کہ زبانی لکھیں. مثلا افعال لکھ لیں، آگے زبانی ان کے مصادر اور معنی لکھیں. ٹھیک ہے نا؟ تو جب لکھ کے انشاءاللہ آپ پریکٹس کریں گے تو یہ اچھی طرح سے آپ کو یاد ہو جائے گا، پھر بھولے گا نہیں. تو یہ آج ہمارا سبق نمبر 9 سیکنڈ ایئر فارسی کا مکمل ہو چکا ہے. انشاءاللہ آنے والے لیکچر کے اندر ہم سبق نمبر 10 شروع کریں گے، اور امید ہے کہ جو پچھلے سبق ہیں ساتھ ساتھ آپ انہیں ریوائز کر رہے ہوں گے تاکہ آپ کو بھولے نہیں، اچھی طرح سے یاد ہوں. اور جب کالج کھلنے ہیں کوئی پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ بلا فاصلہ آپ کا دسمبر ٹیسٹ آ جائے، تو لہذا آپ اچھی طرح سے ان کو تیار کریں گے، آپ کو دوبارہ موقع معلوم نہیں ملتا یا نہیں ملتا. اور آنے والا جو سبق ہے سبق نمبر 10، اس کا نام ہے فرودگاہ. فرودگاہ کہتے ہیں ایئرپورٹ کو. تو لکھنے والے جو ہیں وہ ڈاکٹر اعجاز احمد ندیم صاحب ہیں، جنہوں نے یہ سبق نمبر 10 جو ہے فرودگاہ یعنی ایئرپورٹ لکھا ہے. تو انشاءاللہ آنے والے لیکچر کے اندر ہم سبق نمبر 10 کو شروع کریں گے. امید کرتا ہوں کہ آپ پچھلے اسباق کو ساتھ ساتھ تیار کر رہے ہوں گے. جو مشکل چیزیں ہیں انہیں کاپی کے اوپر پینسل کے ساتھ لکھ کر پریکٹس کر کے
یاد کریں گے اور کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔